بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے دین اتارا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس میں اور دیگر ادیان میں جو مذاہب دنیا میں جو ریلیجنز موجود ہیں، جو ریلیجس تھاٹس ہیں، ان کے اندر اور اسلام کے اندر کچھ واضح فرق موجود ہیں۔ اسلام جو ہے زندگی کے ہر اسپیکٹ پر، ہر پہلو پر اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ معیشت پر، فائنینس پر اسلام کی ایک رائے ہے، خانگی یعنی ڈومیسٹک لائف پر اسلام کی ایک رائے ہے، مرد اور عورت کی جو سوشل لائف ہے انسانوں کی اس پر ایک رائے ہے، خاندانی امور کے اندر وراثت کے معاملات کیسے ہوں گے اس پر اسلام کی ایک رائے ہے، اور یعنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اسلام کی ایک رائے موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جس کی اسپرچویلٹی قید ہو، صرف کس کے اندر صرف چند عبادات کرنے کے اندر قید ہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے، ایسا دین نہیں ہے۔ جب اسلام کتنی ہولسم لائف ہے تو جو گلوبل آرڈر ہے، گلوبل سٹرکچر ہے دنیا کے اندر، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہم منور کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں۔ پاکستان کے معاشرے میں یا پاکستان کے سے باہر کے جو معاشرے ہیں جہاں مسلمان آبادیاں، مسلمان لوگ موجود ہیں، تو پریکٹیکلٹی اسلام کی کتنی ہے۔ اسلام اپنی اصل کور کے ساتھ، اپنے کنزرویٹو اور فنڈامنٹل آئیڈیاز کے ساتھ اسلام کے قابل عمل ہونے کا جو امکان ہے وہ کتنا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کے تھمب نیل کے اندر تیمور صلاح الدین مورو بھائی جو ہمارے ہیں ان کا اور حمزہ علی عباسی صاحب کا فوٹو دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشروں کے پڑھے لکھے نسبتاً لوگ ہیں، یونیورسٹی سے گریجویٹس ہیں اور کنٹمپریری جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے پروسیس سے گزرے ہیں، اور ان کے دماغوں میں اور انہوں نے اسلام کے قریب آنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی محنت ہے یا کوشش ہے یا ان کی تمنا ہے یا خواہش ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ساتھ ہم اسلام پہ عمل کر لیں، کسی طرح سے ہمارے اسلام پہ رستہ چلنے کا رستہ کھل جائے۔ مگر ساتھ میں نے جو دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے ان کا اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آبزرو کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کے بہت سارے اسپیکٹس ایسے ہیں اگر اس کے کور فنڈامنٹلز پر چلا جائے تو وہ چیزیں جو ہیں، وہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ انسان کمپیٹیبل نہیں ہیں اس وقت کی دنیا کے ساتھ۔ سپورٹلی کوشچنز اٹھتے ہیں میوزک پہ اسلام کا جو سٹینس ہے اس کے اوپر بہت ساری بات مشکل پیش آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں ایکٹنگ پہ جو سٹینس ہے اس پہ مسلمانوں کو مشکل پیش آتی ہے، پردے پہ جو سٹینس ہے اس پہ مشکل پیش آتی ہے، دیگر بہت ساری چیزوں پہ جو سٹینسز ہیں اسلام کے وہ سو پریکٹیکل نظر نہیں آتے، فیزیبل نظر نہیں آتے، ممکن نظر نہیں آتے۔ اسلام کی پریکٹیکلٹی جو ہے، اسلام کا عمل ہے، اگر فنڈامنٹل اس کی میننگز کو، اس کی ٹیچنگز کو لٹرل لیا جائے تو لٹرل میننگ کے ساتھ ٹیچنگز کا اسلام کا پریکٹیکل ہونے کا جو اسپیکٹ ہے دنیا کے ساتھ بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں میری ایک گزارش آپ نے غور سے سننی ہے کہ میں کیا اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے کسی نظام کے ساتھ نیسسرلی اس کا کمپیٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا آج کے کیپٹلزم سے کمپیٹیبل ہونا، کمیونزم سے کمپیٹیبل ہونا، سیکولرزم سے کمپیٹیبل ہونا، کسی اور نظام اور سٹرکچر اور سسٹم سے کمپیٹیبل ہونا اسلام کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہر چیز کے لیے انڈیپینڈنٹ سٹرکچرز کھڑے کرتا ہے۔ فائنینس کے لیے اسلام کا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر ہے، سوسائٹی کے لیے، سوشل ویلیوز کے لیے اسلام کا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر ہے، کامیابی اور ناکامی کے لیے اسلام کا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر، پولیٹیکل ڈیزائن اسلام کا انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ڈیزائن اور سٹرکچر ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا ایسا لاگا کھانا، کسی اور ڈبے کو لے کے آنا، اس ڈبے کے اندر اسلام کو فکس کرنے کی کوشش کرنا، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے میں نے دیگر ریفرنس دیے ہیں اپنے اس ویڈیو کے تھمب نیل کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے غامدی صاحب ہیں، ہمارے یاسر قاضی صاحب ہیں، جناب محمد علی مرزا بھائی ہمارے ہیں، اس کے علاوہ جیسے دیگر جو اسکالرز آف اسلام جو خود کو کہتے ہیں اسکالرز آف اسلام، جو ریلیٹیولی ماڈرن وے آف انڈرسٹینڈنگ اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا سنسیئر کوشش ہوگی۔ سنسیئر کوشش کیا ہے؟ ان کی سنسیئر کوشش کیا ہے کہ دنیا کا جو گلوبل سٹرکچر ہے، دنیا میں جو اگر آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ جو اس پورے سٹرکچر نظام کو لے کر چلتی ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے
دنیا میں اگر آپ نے ان حکومتوں کے ساتھ جو سینکشن کرتی ہیں زندگی رہنے کے طریقوں کو، طریقہ کار کو، دنیا میں معاشروں کی جو رائے عامہ ہے، معاشرتی رائے عامہ، خصوصاً ویسٹ کی جو رائے عامہ ہے، جو بیسیکلی دا موسٹ انفلوئنشل رائے عامہ ہے، وہ اور پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز اور کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بہت سب سے موسٹ انفلوئنشل پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں اس وقت، تو ان کی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ اگر آپ کہیں گے شرعی پردے کی بات کریں گے مشکل ہوتی ہے، اگر آپ موسیقی پہ بات کریں گے مشکل ہوتی ہے، اگر آپ سود پہ روک لگائیں گے اور آپ کہیں گے ایک فائنینشیل ڈیزائن جو سود کے بغیر ہو اس پہ مشکل ہوتی ہے، اور کوئی بات کریں گے اگر آپ تو اس پہ مشکل ہوتی ہے۔ چہرہ کیسا رکھنا ہے، اگر آپ کی داڑھی ہے تو آپ کی مارکیٹ ویلیو آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ ان اداروں کے اندر جانے سے کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، ایک اسپیسیفک طرز کا لباس پہننے سے آپ کی مارکیٹ ویلیو بہتر ہو جاتی ہے، نہ پہننے سے آپ کی مارکیٹ ویلیو، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ تو جو اسلام سے محبت رکھنے والا آدمی ہے وہ سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس بات کی ٹینشن لیتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میری تو کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہی نہیں ہے، میں تو معاشرے میں قبول کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو ایک کامیاب شخص ہی نہیں ہوں، میں تو ایک دھتکارا ہوا شخص ہوں، مجھے تو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اسلام میں جو دین کی سربلندی کا کام ہے، اسلام کا بیسک فنامنا سمجھے، دو تین چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی آخرت، جس کی فکر، جس کی سوچ آخرت کی بنیاد پر ہے، ایک ایسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آیا ہے جو دنیا والوں کو چاہے سمجھ آئے نہ آئے مگر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آپ کو کہوں آپ کے علاقے میں زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، کوئی مشکل آنے والی ہے، تو کیا اگر میں سچا آدمی ہوں اور میرا ٹریک ریکارڈ اس بات کو فالو کرتا ہے تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فاران کی چوٹیوں پہ، وہاں پہ مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں اگر اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرے گی تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا تو میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد موت آنے والی، یعنی جو ان کی بات کا مقصد تھا، انہوں نے توحید کی اور آخرت کی دعوت دی، مقصد تھا آخرت آنے والی، آپ نے مرنا، حقیقی زندگی آپ کی اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلا فنامنا یہ بات سمجھ لیجیے۔ اس فنامنا کی اوٹ میں کوشش نہیں کروں گا کہ آپ کو دنیا میں امپریکٹیکل بنا دوں، مگر بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ آف دس تھنگ کہ دنیا میں سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ اسلام انسان کی حتمی کامیابی کو، انتہائی کامیابی کو لازمی بناتا ہے۔ اسلام ایمفسس آف اسلام اس پہ ہے، مگر کیا اسلام دنیا میں انسان کی کامیابی کو پیچھے کر دیتا ہے؟ نہیں، اسلام نے ان کے مقابلے میں پورے نظام کھڑے کیے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کو نکو بنایا جاتا ہے دیندار ہونے کی وجہ سے، آپ کو آ جاتا ہے آپ چھوٹے ہیں، آپ ہلکے ہیں، آپ کمپیٹیبل نہیں ہیں، آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو جد و جہد کر، دنیا میں دعوت کا کام کر، تو دنیا میں جہاد کا کام کر، تو دنیا میں چیریٹی کا کام کر، تو دنیا میں لڑ، تو دنیا میں محنت کر، لوگ عدل و انصاف کی طرف بلا، ان کرپشن سے، خرابی سے، چوروں سے دنیا کو نجات دلا۔ یہ جو گلوبل کارپوریشنز ہیں، یہ کیپٹلزم کا جو جن ہے، اس کے ذریعے جو نسل انسانی کے ایکسٹینشن کی کوشش کی جا رہی ہے، نسل انسانی کو کلائمیٹ چینج دیا جا رہا ہے، نسل انسانی کو انسانوں کے قتل کرنے کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کر۔ میرے بندے تو میرا نظام لے کے آ، جہاں پہ جو ذمہ دار ہوں گے، حکومتی ذمہ دار ہوں گے، جہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہوں گے وہ اس بات کا ڈر رکھتے ہوں گے کہ ہم نے مرنا ہے، آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ ادروائز آپ کوئی بھی ہوں، حکومتی عہدیدار ہیں، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ با اختیار آدمی ہیں، آپ کا بیسک فائدہ آپ کا ذاتی فائدہ ہوگا۔ آپ نے دنیا میں پیسے اکٹھے کرنے ہیں، آپ پھر صدر بش سینئر اور جونیئر بنیں گے، آپ پھر ٹونی بلیئر بنیں گے، آپ پھر ایسے حکمران بنیں گے جس حکمران کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ آپ چوری کریں گے، پاکستان کے بہت سارے حکمرانوں کی طرح چوری کریں گے، کرپشن کریں گے، کیونکہ آپ کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، میرے بندو تم جد جہد کرو کہ نظام میرا نافذ ہو، اس میں کوئی اسلام والا، کوئی عام آدمی نکو نہ ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں بات کو کہ جو اسلاموفوبیا کا فینامنا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نکو بنایا جاتا ہے۔ مسلمان ہے،
کیونکہ اس کی سوچ ہے. اچھا بہت سارے سوچنے والے جیسے ہمارے بھائی تیمور صلاح الدین صاحب، حمزہ بھائی اور دیگر بہت سارے لوگ، محمد زاہد صاحب جیسے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، ان کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کنفیوژن یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کیسے ہوگی. اسلام اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نظام اور اپنا ایک سٹرکچر کھڑا کرتا ہے. بہت مشکل بات لگتی ہے آپ کو، مجھے، ہم بہت سارے لوگوں کو یہ بات ناممکن کے قریب لگتی ہے کہ اسلام اپنا نظام لانے میں کبھی کامیاب ہو سکے گا. جہاں اتنی بڑی اکانومیز موجود ہیں، جہاں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومیز ہیں، اور اسلام کا نام لیوا تو دنیا میں شاید بہت کم ہیں لوگ موجود ہیں ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، پیسے موجود نہیں ہیں، تو وہ کیسے دنیا میں کوئی نظام کی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا تھا اور آپ کو ایک کام شروع کرنے کا کہا تو اس وقت مسلمانوں پر وسائل بہت کم تھے، مگر پھر بھی ہم پریکٹیکل اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں، اسپرچول اسپیکٹ پہ فی الحال بات نہیں کرتے. پریکٹیکل اسپیکٹ بھی یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے دنیا کے اندر ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. دنیا میں عامت الناس، یہ 1.5 بلین مسلمز جو ہیں اور مور اور لیس، ان کے اندر بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. اسپرچویلٹی کی کمی ہے، دل کے سکون کی کمی ہے، دماغ کے سکون کی کمی ہے. مارکیٹس، اگر فائنینشیل دنیا کو دیکھیے، مارکیٹس کریش ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پیسے برباد ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. اور دنیا میں حکومتوں کے اندر ایسی نظام ہے کہ دیکھیں امریکہ کے اندر حکومت ہونے کے باوجود آج گن وائلنس اتنا ہے کہ 45,000 لوگ ہر سال امریکہ میں صرف گن وائلنس کی وجہ سے مرتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں، چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں، کنڈر گارڈنز میں فائرنگز ہوتی ہیں اور بچے قتل ہوتے ہیں. کیا امریکہ کی حکومت اس بات کے قابل ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے بچا لے؟ کیا وہ اپنی لابنگ کرنے والوں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. اپنے بچوں کو بچانے سے جو لوگ قاصر ہیں وہ دنیا کے ذمہ کیسے لیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا کوئی ملغوبہ بنا لیں گے غامدی صاحب کی طرح، یاسر قاضی صاحب کی طرح، امریکن اسلام لانے کی کوشش کریں گے، کوئی ایسا نظام اور ڈیزائن لانے کی کوشش کریں گے جس میں تھوڑا سا اسلام ہو، تھوڑی سی دنیا کی بات ہو، تھوڑی سی ایکسیپٹیبلٹی ہو، ایسا ڈیزائن چل نہیں سکتا. اسلام اپنی کور بلیفز کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کے ساتھ غالب آئے گا. اور اس میں بہت ساری جماعتوں نے، بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. میں ان کا نام بھی لینا چاہتا ہوں یہاں پہ.